الحمدللہ رب العالمین صلی اللہ علی محمد و آلہ اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد و آل محمد اما بعد وفقنا اللہ و ایاکم للعلم والعمل الصالحین انشاءاللہ تعالی۔ گفتگو مسئلہ نمبر 786 میں یوں کر کے جاری تھی کہ جو کتے کا شکار ہے صید الکلب، اس کی شرائط میں گفتگو جاری تھی، اور پہلی شرط یہ بیان کی تھی کہ وہ کتا جو ہے وہ سدایا ہوا ہو، یعنی معلم جسے جو ہے وہ سکھایا گیا ہو، اور اس کی تفسیر آقا نے بیان کی تھی کہ دو چیزیں اس کے اندر کیا معتبر ہیں، بیچنے پہ چلا جائے اور روکنے پہ کیا ہے رک جائے۔ یہ کیا تھی؟ پہلی شرط تھی کہ سدایا ہوا ہو۔ تو لہذا اگر جو کتا سدایا ہوا نہیں ہے ویسے جا کے پکڑ لیتا ہے شکار کو تو وہ حلال نہیں ہوگا۔ الثانی، دوسری شرط کیا ہے کہ ان یکون صیدہ بارسالہ للاصطیاد، ان یکون صید الکلب، کہ کتے کا شکار کرنے کا جو سبب بنے وہ سبب یہ بنے کہ بارسالہ للاصطیاد، یہ سبب کے لیے ہوگا کہ اسے جو ہے وہ بھیجا جائے شکار کے لیے، بھیجا جائے یعنی باقاعدہ اس کا مالک ہو اور وہ اسے شکار کے لیے بھیجے، تو اس کے بھیجنے کے بعد جو وہ شکار کرے گا تو وہ کیا حلال ہوگا۔ فَلَوْ اسْتَرْسَلَ بِنَفْسِهِ مِن دُونِ إِرْسَالٍ، من دون ارسال یعنی اسے بھیجا نہیں گیا، استرسل وہ خود ہی کیا چلا گیا، بنفسی خود ہی وہ چلا گیا، یعنی اس کی عادت تھی بس وہ چیزیں پکڑنے والی، تو مالک نے اسے بھیجا ہی نہیں ہے، خود جو ہے اس نے جمپ مارا اور کیا شکار کر لیا، تو لم یحل، تو پھر وہ چیز کیا حلال نہیں ہوگی۔ وقضا، اور اسی طریقے سے وہ حلال نہیں ہوگی اذا کان صاحبہ ممن، کہ جب اس کا مالک ایسا ہو کہ ممن لا یتمشی منہ القصد، کہ جس سے جو ہے وہ قصد بھی کیا ممکن نہیں ہے، کہ وہ جو ہے وہ شکار کا جو ہے وہ قصد کر ہی نہیں سکتا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ لکونہ غیر ممیز لصغر، کہ وہ ایک ایسا بچہ ہے کہ جو بالکل سمجھدار ہی نہیں ہے، بہت چھوٹا ہے۔ اب اس بچے کو ذہن میں یہ بات یعنی آتی نہیں ہے کہ میں جو ہے اسے شکار کے لیے بھیج رہا ہوں اور یہ شکار کرے گا وہ حلال ہوگا اور باقاعدہ وہ بسم اللہ پڑھے گا، کوئی ایسی بات ہے ہی نہیں۔ چھوٹا بچہ ہے وہ ایسے کر رہا ہے، کتے کے ساتھ کھیل رہا ہے اور اس نے اسے کہا کہ تم کیا شکار پکڑ کے لے آؤ، تو اب یہاں کے چونکہ اسے ارسال نہیں کہا جائے گا، ہم کہیں گے بھی اس بندے نے بھیجا تو ہے کتے کو، ہم کہیں گے وہ جو بندہ ہے اسے پتہ نہیں ہے کہ یہ شکار کے لیے بھیج رہا ہے، کس کے لیے بھیج رہا ہے، وہ تو اس سے کھیلنے کا ایک ذریعہ کیا سمجھ رہا ہے۔ او جنون او سکرن، یعنی یا وہ بھیجنے والا غیر ممیز ہے، سمجھدار ہی نہیں ہے، اسے سمجھ ہی نہیں ہے کہ شکار کے لیے میں بھیج رہا ہوں، یا جو ہے وہ مجنون ہے تو ظاہری بات اس کا ارادہ اور قصد کچھ بھی نہیں ہے۔ او سکر، یا ہم کیا کہیں گے کہ وہ نشے کی حالت میں، ٹھیک ہے، نشے والے انسان کو بھی کیا کچھ پتہ نہیں چلتا۔ او کان قد ارسلہ لامر غیر الاصطیاد من دفع عدو او طرد سبع فصادف غزالا مثلا فصادہ فانہ لا یحل، او قد ارسلہ، او کان قد ارسلہ، یا جو ہے وہ مالک نے اس سے بھیجا ہو لامر، ایک ایسے کام کے لیے کہ غیر الاصطیاد، شکار کے علاوہ ہو، شکار کے لیے اسے نہیں بھیجا، یعنی مالک کے اوپر کوئی حملہ کر رہا تھا اور اس نے کتے کو بھیجا کہ وہ جائے اور اس چور کو کیا بگا دے، حملہ ور کو بگا دے، اور اس کی مثال دے رہے ہیں کہ من دفع عدو، کہ اس نے اس لیے بھیجا کہ تاکہ جو دشمن آ رہا ہے اس کو جو ہے یہ کتا کیا بگائے۔ او طرد سبع، یا کوئی بیڑیا آ رہا ہے، درندہ آ رہا ہے، طرد اس کو کیا ہے ہٹانے کے لیے، طرد بگانے کے لیے اسے بھیجا۔ اب اتفاق کیا ہوا کہ فصادف غزالا، وہ گیا اور اس نے اتفاقاً کیا غزال، ہرن کو کیا دیکھ لیا، مثال کے طور پہ۔ فصادف یعنی اتفاق کیا ہو گیا، کس سے اس کا ٹکراؤ ہو گیا، غزال سے اس کا ٹکراؤ ہو گیا، فصادہ، اور اس نے کیا ہے ہرن کا شکار کر دیا۔ اب یہاں پہ صورتحال کیا بنی ہے کہ مالک نے اسے شکار کے لیے بھیجے نہیں ہے، مالک نے جو ہے اسے بھیجا کہ تاکہ یہ اس درندے کو یہاں سے ہٹا دے، یا جو ہے وہ دشمن آ رہا ہے اس کو ہٹا دے، اور کتے نے اپنی کیا ہے اندر فنکاریاں استعمال کی اور اس نے کیا ہے ہرن کا شکار کر لیا، تو فإنہ لا یحل، تو اس صورت میں جو ہرن ہے وہ حلال نہیں ہوگا۔ وہاکذا الحال، اور بالکل یہی صورتحال ہے کہ فیما اذا استرسل بنفسہ، استرسل بنفسہ کہ وہ خود ہی جا رہا ہے، استرسل بنفسہ کہ مالک نے نہیں کہا کہ تم شکار کے لیے جاؤ، کتے کو نہیں یعنی دتکارا شکار کے لیے نہیں بھیجا، وہ خود ہی شکار کے لیے جا رہا ہے۔ ثم اغراہ صاحب بعد الارسال، پھر جیسے وہ بھاگنا شروع ہو گیا تو اب اس کا جو مالک ہے وہ اسے کیا کر رہا ہے، اغراء کر رہا ہے، اغراء یعنی مزید اس کو آوازیں کس رہا ہے کہ تم جاؤ جاؤ، ٹھیک ہے، درمیان میں۔ تو یہاں پر بھی کیا ہاکذا الحال کیا مطلب، یعنی وہ شکار کیا حلال نہیں ہوگا۔
وَإِنْ أَثَّرَ فِيهِ الْإِغْرَاءُ فِيهِ یعنی استرسال، وہ جو اس کا دوڑنا ہے جانا ہے، اس میں اغراء کا اثر ہے اگرچہ، یعنی جو مالک اسے اغراء کر رہا ہے اور اسے وہ جوش دلا رہا ہے، اس کا اثر ہے، لیکن وہ شروع میں کیا ہے خود گیا تھا، تو اس کا بھی کیا ہے پھر کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اچھا اثر کیسے ہے اس کا؟ کما اذا زاد فی عدوہ، عدو کیا ہے دوڑنا چھلانگ لگانا، کہ اذا زاد فی عدوہ بسببہ، یعنی بسبب اغراء، کہ مالک جو اب اسے اغراء کر رہا ہے، اسے یعنی آوازیں لگا رہا ہے، تو مالک کے ابھرنے کی وجہ سے اس کے عدو یعنی اس کے دوڑنے میں کیا ہے اور اس کی چھلانگ میں کیا ہے اضافہ ہو رہا ہے، کہ وہ مزید کیا ہے تیزی سے کیا ہے دوڑ رہا ہے، تو یہ بھی کیا ہے علی اللحظۃ لزوماً احتیاط لازم کے طور پہ یہ بھی کیا ہے کافی نہیں ہے۔ وَإِذَا اسْتَرْسَلَ بِنَفْسِهِ فَزَجَرَهُ صَاحِبُهُ، لیکن اگر صورتحال یہ ہو کہ وہ خود بخود شکار کے لیے گیا، لیکن فَزَجَرَهُ صَاحِبُهُ، اس کے مالک نے اسے روک دیا، جیسے روکا فَوَقَفَ، وہ ٹھہر گیا، ثُمَّ أَغْرَاهُ، پھر اس کے مالک نے اسے کیا ہے اغراء کیا، دوبارہ اسے آواز لگائی، وَأَرْسَلَهُ، اور اسے کیا شکار کے لیے بھیجا، فَاسْتَرْسَلَ، پس وہ کیا ہے چلنے لگ گیا، چلا گیا، تو کفا ذالک فی حل مقتولی، تو یہ پھر کافی ہو جائے گا اس کتے کا جو مقتول ہے، جس کو کتا جا کے قتل کرے گا، اس کے حلال ہونے میں کافی ہو جائے گا۔ یعنی یہاں پہ کیا ہو رہا ہے کہ اس کا جو جانا ہے اس کا سبب جو ہے وہ اغراء بن رہا ہے، کیونکہ وہ درمیان میں کیا رک گیا تھا، اب بالکل جو شروع سے جا رہا ہے وہ مالک کے کیا کہنے کی وجہ سے جا رہا ہے۔ اب ایک اور صورتحال ہو سکتی ہے کہ اذا ارسلہ لصید غزال بعینہ، کہ مالک نے اسے بھیجا کہ یہ والا جو ہرن ہے، جو فرض کریں کہ ایک چھوٹا ہرن تھا یا بڑا ہرن تھا، اس کی طرف اشارہ کر کے بھیجا کہ تم اس ہرن کو جا کے کیا کرو گے، شکار کرو گے، فساد غیرہ، اور اس نے اس ہرن کا شکار نہیں کیا، کسی دوسرے کا کر لیا، تو کہتے ہیں حل، یہ بھی کیا ہو جائے گا، حلال ہو جائے گا، یعنی بھیجا تو شکار کے لیے ہے، اب اس میں اس کی مقصود یہ والا ہرن ہے یا وہ والا ہرن، اس سے فرق نہیں پڑتا، بلکہ وَقَضَا اِذَا صَادَهُ وَصَادَ غَيْرَهُ مَعَهُ، کہ اس نے اس ہرن کا بھی شکار کیا، وَصَادَ غَيْرَهُ، اور اس کے غیر کا بھی شکار کر لیا، مَعَهُ یعنی اس کے شکار کے ساتھ ساتھ، تو فَإِنَّهُمَا يَحِلَّانِ، تو یہ دونوں بھی کیا ہو جائیں گے، حلال ہو جائیں گے۔ کیونکہ شرط کیا ہے، فَإِنَّ شَرْطَ قَصْدُ الْجِنْسِ لَا قَصْدُ الشَّخْص، شرط یہ ہے کہ وہ جنس یعنی شکار کا کیا ہونا چاہیے، قصد ہونا چاہیے، کہ وہ کتے کو بھیجے کہ میں کتے کو شکار کے لیے بھیج رہا ہوں، آگے وہ جو شخص ہے کہ کون سی چیز کا وہ شکار کرے، اس کا شکار کرے یا اس کو چھوڑ کے دوسرے کا شکار کرے، یہ قصد کیا مہم نہیں ہے۔ تو لہذا دوسری شرط کا خلاصہ کیا ہوا کہ شکار کی نیت سے اس جانور کو بھیجا گیا ہو، کتے کو بھیجا گیا ہو، تو پھر وہ چلا جائے تو اس کا شکار کیا ہوگا، حلال ہوگا، لیکن اگر شکار کی نیت کے بغیر بھیجا یا شکار کے علاوہ بھیجا یا وہ خود ہی کیا چلا گیا اور شکار پکڑ کے لایا، تو ان تینوں صورتوں میں کیا ہے، شکار اس کا حلال نہیں ہوگا۔ اچھا دو شرطیں ہوں گی، تیسری شرط کیا ہے کہ ان یکون المرسل، کہ جو بھیجنے والے کتے کو وہ مسلمان ہونا چاہیے، اور بحکمی، یا مسلمان کے جو حکم میں ہوتا ہے، جیسے صبی ہے، وہ بچہ ہے کہ جو مسلمان کے ساتھ ملحق ہوتا ہے، اب بچے کو ہم مسلمان نہیں کہتے فقہی تعبیر میں، بچے کو ہم کیا کہتے ہیں، ملحق بالمسلم، اس کی وجہ کیا ہے، بچے کے پاس تو شعور ہی نہیں ہے نا، شعور ہی نہیں ہے تو وہ توحید کا کیا اقرار کرے، اس سے تو ہو سکتا ہے اللہ کی نہ پتہ ہو، ٹھیک ہے، تو بچہ کس کے ساتھ ملحق ہوتا ہے، مسلمان کے ساتھ کیا ہوتا ہے، ملحق ہوتا ہے، تو یعنی اس کا کیا مطلب ہے کہ جو شکاری ہے اس کا بالغ ہونا کیا شرط نہیں ہے، جس طرح وہ آگے آئے گا کہ ذبح کرنے والا جو قصاب ہے اس کا بھی بالغ ہونا شرط نہیں ہے، ایک بچہ بھی کیا ذبح کر سکتا ہے، فقط اس کا سمجھدار ہونا شرط ہے کہ اسے پتہ چلتا ہو کہ کیسے ذبح کرنا ہے اور کیسے کیا تکبیر کہنی ہے، وہ کیا کافی ہے۔ اسی طریقے سے وہ مرد اور خاتون میں بھی کیا کوئی فرق نہیں ہے، کہ مرسل کا اندر فقط مسلمان ہونا شرط ہے، کہ مسلمان ہو یا اس کے کیا حکم ہے، جیسے کہ وہ بچہ جو مسلمان سے ملحق ہوتا ہے، فَإِذَا أَرْسَلَهُ كَافِرٌ، جب اس کتے کو کافر بھیجے، فَاسْتَادَ، اب وہ شکار کر لے، تو لَمْ يَحِلَّ صَيْدُهُ، تو اب اس کتے کا شکار جو ہے وہ حلال نہیں ہوگا، حَتَّى إِذَا كَانَ كِتَابِيًّا، حتیٰ کہ وہ کافر کیا ہو، اہل کتاب میں سے ہو، جو کہ پاک ہوتے ہیں، وَإِن سَمَّ عَلَى اللَّهِ لُزُومًا، اور احتیاط لازم کے طور پہ اس نے اللہ کا نام بھی لیا ہو، ٹھیک ہے، بیچتے ہوئے اللہ کا نام بھی لیا ہو، پھر بھی کیا حلال نہیں ہوگا، یعنی بالکل یہ ذبح والی شرط ہے کہ اہل کتاب اگر ذبح کرتے ہیں جانور کو، اللہ کا نام بھی لیتے ہیں، پھر بھی کیا وہ جانور حلال نہیں ہوگا۔
ولا فرق فی المسلم، مسلمان میں کوئی فرق نہیں ہے کہ بین الرجل والمرأۃ، کہ وہ کیا ہو، مسلمان مرد ہو یا عورت ہو، ولا بین المؤمن والمخالف، وہ مومن ہو، شیعہ اثنا عشری ہو یا مخالفین میں سے ہو، ہاں ناس بھی نہیں ہونے چاہیے، وہ تو کافر ہے۔ نام لا یحل سید المنتحلین للاسلام، لا یحل یعنی حلال نہیں ہوگا ان کا شکار کہ المنتحلین، منتحلین یعنی منسوب، جو منسوب ہیں اسلام کی طرف، یعنی ہیں تو مسلمان، اپنے آپ کو مسلمان ہی کہتے ہیں وہ لوگ، لیکن المحکومین بالکفر ہے، لیکن ان کا حکم کیا لگایا جاتا ہے، کافر ہونے کا حکم لگایا جاتا ہے، کہ جن کا ذکر جو ہے وہ کتاب طہارت میں گزر چکا ہے، کہ جن کے اندر ناسبی ہیں اور غالی ہیں اور خارجی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح کے جو افراد ہیں کہ جن کے کفر کا حکم فقہی طور پہ لگایا گیا ہے، تو ان کا بھی شکار اور ان کا ذبیحہ وغیرہ وہ بھی کیا حلال نہیں ہوگا۔ اچھا یہ چوتھی شرط، ان یسمی عند ارسالہ، کہ کتے کو بیچتے وقت وہ کیا لے، اللہ کا نام لے۔ فلو ترک تسمیۃ عمدا، اگر وہ اللہ کے نام کو ترک کرے جان بوجھ کر، تو لم یحل مقتولہ، تو پھر اس کا جو مقتول ہے یعنی کتے نے جس چیز کو مار دیا ہے وہ حلال نہیں ہوگا۔ ولا یضر لو کان ترک نسیانا، اور یہاں پہ ضرر نہیں دیتا کہ اگر وہ تسمیہ کو جو ہے وہ جان بوجھ کے ترک نہ کرے بلکہ بھول جائے، بھول کے اگر چھوڑ دے بسم اللہ پڑھنا تو پھر کیا کوئی نقصان نہیں دیتا۔ ذبیحہ میں بھی یہی ہے، آگے آئے گا کہ اگر ایک بندہ کیا ہے بھول کے نہیں پڑھتا بسم اللہ، بھول گیا، تو وہ جانور کیا ہے حلال ہوتا ہے۔ وفی الاکتفاء بالتسمیۃ قبل الاصابہ قول وہو صحیح، اب یہاں پہ ایک بحث یہ آتی ہے کہ جب اس نے کتے کو بھیجا تو اس وقت اس نے بسم اللہ نہیں پڑھی، لیکن قبل الاصابہ، اصابہ کیا ہے، شکار کو پا لینا، لیکن شکار کو پکڑنے سے پہلے کیا اس نے بسم اللہ پڑھ دی، ٹھیک ہے۔ فرض کریں 15-20 منٹ کتا دوڑتا رہا اور جیسے وہ شکار کو پہنچنے لگا تو پھر کیا اس نے بسم اللہ پڑھی، تو کیا یہ کافی ہو جائے گا کہ بس قبل الاصابہ بسم اللہ ہونا چاہیے؟ کہتے ہیں کہ یہ قول ہے، اور صحیح سیسانی اسی کو کیا صحیح بھی کہتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے، قبل الاصابہ اگر بسم اللہ پڑھ لی ہے یہ کافی ہے۔ اگرچہ احتیاط اولیٰ کیا ہے کہ یسمی عند الارسال، کہ جس وقت کتے کو بھیجا تھا تو اسی وقت کیا ہے وہ بسم اللہ کیا پڑھ لے، تو یہ احتیاط اولیٰ ہے۔ یکفی فی التسمیہ، تسمیہ میں یہاں پہ کافی ہوتا ہے کہ الاتیان بذکر اللہ تعالی، کہ وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے یعنی اللہ کا نام لے، اور ساتھ کیا ہو، مقترنا بالتعظیم، ساتھ اس کی عظمت کا بھی کیا کرے، بیان کرے۔ جیسے وہ کیا کہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے کہ جو تعظیم کے ساتھ ملا ہوا ہو، جیسے اللہ اکبر کہے یا بسم اللہ کہے کہ شروع کر تم اللہ کے نام سے، تو یہ بھی ایک قسم کی تعظیم ہے کہ ہم جو ہے وہ ابتدا کر رہے ہیں اللہ کے نام کے ساتھ۔ اچھا یہ تو کیا ہے کہ مقترناً بالتعظیم ہو گیا کہ فقط لفظ اللہ نہیں کہا، اکبر بھی کہا یا کیا بسم بھی کہہ دیا، بسم یعنی میں شروع کرتا ہوں، تو یہ ایک قسم کی تعظیم ہو رہی ہے اللہ کے نام کی۔ بل یکتفی بمجرد ذکر الاسم شریف، بلکہ کافی ہے کہ فقط اللہ کہے بس، وہ اکبر بھی نہ کہ بسم نہ کہ فقط اللہ کے، جیسے بیچے لفظ اللہ پکار لے، تو یہ بھی کیا کافی ہے۔ اگرچہ احتیاط اولیٰ کیا ہے، وہ انکان الافظ الاولیٰ عدمہ، احتیاط اولیٰ یہ ہے کہ یہ فقط اللہ کہنا کیا کافی نہیں ہوگا، ساتھ کیا ہے اللہ اکبر کہے یا بسم اللہ کہے۔ اچھا جی پانچویں شرط کیا ہے کہ ان یستند موت الحیوان الی جرح الکلب ونحوہ، کہ اس جانور کا جو مرنا ہے نا اس کا سبب کیا بنے، کتے کا کاٹنا بنے، جر یعنی کتے کا زخمی کرنا اسے، یا نحوی جر کی طرح کیا ہے اس کا دبوچنا کاٹ لینا، یہ سبب بنے۔ وَأَمَّا إِذَا اسْتَنَدَ إِلَى سَبَبٍ آخر، لیکن اگر اس جانور کی جو موت ہے وہ اس کا سبب بھی کچھ اور ہو، ہاں وہ بٹیرا تھا چھوٹا سا کتا، جیسے گیا اس نے غرایا اس کے اوپر تو وہ پہلے ہی مر گیا، ٹھیک ہے، صدمہ کی وجہ سے، ٹھیک ہے، تو یہ پھر حلال نہیں ہوگا۔ یعنی اذا استند الى سبب آخر من صدمۃ، ٹھیک ہے، صدمہ یعنی خوف، ایک خوف کی ایسی کیفیت اس کے اوپر پیدا ہوئی جانور کے اوپر کہ وہ اس کے کاٹنے سے پہلے ہی کیا مر چکا تھا۔ او خنق، یا خن کیا ہے سانس کا گھٹ جانا، ٹھیک ہے، یعنی کتے نے اسے زخمی کیا ہی نہیں، جر نہ زخمی کیا نہ کاٹا، بس ایسے اس کے اوپر پاؤں رکھا اور اس کا سانس کیا ہے گھٹ گیا تو ادھر کیا مر گیا، یا کتا اس کے اوپر پورا گر گیا، ٹھیک ہے، پورا کتا اس بٹیرے کے اوپر گر گیا اور اس کا کیا ہے زخمی بھی نہیں ہوا، زخمی بھی نہیں ہوا اور اس کا سانس کیا ہے بند ہو گیا، یہ نہیں ہے۔ یعنی یہاں پہ باقاعدہ جس طرح ذبح میں نہیں ہوتا کہ ہم ذبح کرتے ہیں جانور کٹے جسم، اس کا کٹنا کیا یہاں پہ شرط ہے کہ دانتوں سے کاٹے، پنجے سے کاٹے، کسی طرح، اگر وہ کاٹتا نہیں ہے جسم اس کا سلامت ہے، سانس اس کا بند کی جائے،
یہ جو پھانسی والا پھندا لگاتے ہیں، ٹھیک ہے، اس طرح کا اس نے نظام چلایا ہے کتے نے، ٹھیک ہے، یا ایسے طریقے سے اسے پکڑا ہے کہ اسے ایک زخم بھی نہیں لگا، ٹھیک ہے، یعنی جب جانور کے پاس وہ پہنچے ہیں تیتر بٹیر کے پاس تو وہ مرا ہوا ہے، اس کو چیک کیا تو ایک زخم بھی اس کا نہیں ہے. تو اس سے کیا ثابت ہوگا کہ اب جو کتے کے زخمی کرنے کی وجہ سے یہ نہیں مرا، یا تو کتے نے اس کے اوپر پاؤں رکھا یا منہ سے اتنا اسے دبایا، سانس اس کا بند کیا، یا خوف کی وجہ سے مرا. یا ایک اور سبب کیا ہے کہ اتعاب فی العدو، عدو کیا ہے دوڑنے کے اندر کیا ہے اسے تھکایا زیادہ، ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں دوڑ دوڑ کے مار دیا، دوڑا کے کیا مار دیا، تو اتنا جو ہے وہ کتا اس کے پیچھے بھاگتا رہا کہ وہ دوڑنے کے بعد ہی کیا تھک کے کیا ہے وہ مر گیا، روح پرواز کر گئی اس کی. اور نحو ذالک، اس طرح کے اور جتنے بھی اسباب ہیں کہ جس میں کتے کا زخمی کرنا اندر نہیں ہے، کٹ اس کا نہیں ہے، اس کے پنجے کا کٹ یا اس کی دانتوں کا کٹ اندر نہیں ہے، تو لم یحل، تو وہ جانور کیا ہے حلال نہیں ہوگا. تو یہ پیچھے بیان کیا تھا کہ گردن سے کاٹنا کیا شرط نہیں ہے، کسی بھی جسم کے حصے کے اوپر اگر وہ کٹ لگا دیتا ہے اور اسی کٹ کی وجہ سے وہ جانور مر جاتے ہیں تو یہ کیا کافی ہے. چھٹی شرط کیا ہے کہ ان لا یدرک صاحب الکلب الصید حیا، کہ جو کتے کا مالک ہے وہ شکار کو زندہ جو ہے وہ درک نہ کرے، زندہ نہ پالے. مع تمکن من ذبح، جب زندہ پالے اور اس کے لیے ممکن ہے اسے ذبح کرنا، اور اس کے باوجود وہ ذبح نہ کرے اور وہ مر جائے تو پھر وہ حلال نہیں ہوگا. کیونکہ اگر اس نے جانور کو زندہ پال لیا اور ذبح کرنا اس کے لیے ممکن ہے، یعنی ٹائم وغیرہ موجود ہے، پھر وہ شکار کے احکام ختم ہو جائیں گے، پھر وہاں پہ ذبیحہ کے احکام کیا شروع ہو جائیں گے. تو یہاں پہ پھر احکام وہ شکار والے نہیں آئیں گے، کون سے احکام آ جائیں گے؟ ذبح والے کے احکام آ جائیں گے. اب اسے فقہی طور پہ یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس نے شکار کی ہے، ہم کہیں گے نہیں، یہ ذبح اس کو کیا کرنا ہے، شرط ہے یہاں پہ. یعنی شرط کیا ہے اس شکار کے حلال ہونے کی کہ بیان ادرکہ میتن، کہ جب مالک اس کے اوپر پہنچے تو وہ مر چکا ہو، تب وہ حلال ہوگا، بطور شکار کے عنوان سے حلال ہوگا. او ادرک و حیان، یا مالک پہنچا اس نے اسے در کیا زندہ، لیکن لم یسع الزمان لذبح، ٹائم اتنا نہیں تھا کہ اسے کیا ذبح کیا جائے. اس نے چھری وغیرہ نکالی اور رگڑی وغیرہ اس کو بھی سیدھا کیا تو اس کی مر گیا، ٹھیک ہے، تو ٹائم ہی نہیں تھا اس کو ذبح کرنے، تو پھر بھی کیا ہو جائے گا، حلال ہو جائے گا. تو لہٰذا چھٹی شرط کیا ہے کہ اتنا ٹائم نہ ہو کہ جس ٹائم بھی اسے ذبح کرنا کیا ممکن ہو، ٹھیک ہے. اگر اتنا ٹائم مل جاتا ہے کہ ذبح کرنا ممکن ہے تو پھر ذبح کرنے کے کیا احکام شروع ہو جائیں گے. تو اس شرط کو مزید کیا ہے وضاحت سے بیان کرتے ہیں، یعنی ملخص وہذا شرط، اس شرط کا خلاصہ یہ ہے کہ انہ اذا ارسل کلبہ الی الصید، کہ جب اس نے اپنے کتے کو بھیجا شکار کے لیے، ولاحق بہ، اور شکار کے ساتھ کیا ہے وہ مل گیا دوبارہ، لاحق بہ یعنی اس کتے کے پیچھے یہ لاحق ہو گیا، یعنی کسی کے پیچھے جا کے مل جانا، اسے کیا کہتے ہیں لاحقہ. یعنی کتے کو شکار کے لیے بھیجا، ولاحق بہ، اور خود کیا اس شکار کے اوپر لاحق بعد میں کیا پہنچ گیا. فإن أدركه ميتا بعد اصابت الکلب، اگر تو کتے کے پا لینے سے اس کو وہ مدرک، اس کو کیا درک کرے، میت مرا ہوا کیا درک کرتا ہے کہ وہ جو شکار ہے وہ مر چکا ہے کتے کی وجہ سے، کتے نے اسے پکڑا اور مر چکا ہے، تو حل اکلہ، تو پھر اس کا کھانا کیا ہو جائے گا، حلال ہو جائے گا. وقضا، اور اسی طریقے سے حلال ہو جائے گا کہ اذا ادرکہ حیا بعد اصابت، کہ کتے کے پکڑنے کے بعد اس نے اسے درک کیا کہ وہ زندہ ہے، کتے نے پکڑا ہوا ہے لیکن وہ زندہ ہے. ولیکن لم یسع الزمان، لیکن اتنا ٹائم نہیں ہے کہ لذبح، کہ اسے کیا کیا جائے، ذبح کیا جائے. فمات، اب وہ کیا مر گیا، بغیر ذبح کی کیا مر گیا، تو پھر بھی کیا ہے قضا، یعنی وہ حلال ہو جائے گا. اما اذا کان الزمان یسع لذبح، لیکن اگر ٹائم اتنا ہے کہ اس میں وسعت ہے اسے ذبح کرنے کی، فترکہ، اور اس نے ذبح کرنے کو ترک کر دیا، حتی مات، یہاں تک کہ وہ مر گیا، تو لم یحل، تو اب وہ کیا حلال نہیں ہوگا. وقضا الحال، یعنی یہی حال ہوگا، یعنی حلال نہیں ہوگا، اذا ادرکہ بعد عقر الکلب لہ حیا، اذا ادرکہ بعد عقر الکلب لہ حیا، عقر کیا ہے کاٹنا، کہ جب اس نے اس جانور کو درک کیا کہ کتے نے اسے کاٹ لیا تھا، کتے نے اسے کاٹا ہے لیکن اس نے درک کیا حیا، زندہ درک کیا، لیکنہ کان ممتنعا، لیکن اس نے اسے کیا ہے ممتنع پایا، ممتنع یعنی قابو میں نہ آنا ہے، تو وہ ہرن زخمی لیکن اس کے قابو میں نہیں آ رہا. یعنی بیان باقیہ منہزما یعدو، یعنی وہ اس حالت میں باقی ہے کہ وہ دوڑ رہا ہے، یعدو یعنی دوڑ رہا ہے، انہزما منہزما یعنی تیزی سے کیا ہے وہ دوڑ رہا ہے، تیزی سے وہ دوڑ رہا ہے ابھی تک، اور یہ اس کے قابو میں کیا نہیں آ رہا.
تو فَإِنَّهُ إِذَا أَتْبَعَهُ فَوَقَّفَ، تو یہ بھی کیا کرتا ہے، اس کے پیچھے جاتا ہے، اتبع اس کی پیروی کرتا ہے اسے پکڑنے کے لیے، کہ وہ زخمی کتے نے کر دیا اسے اور وہ ابھی تک کیا دوڑ رہا ہے، وہ اس کے پیچھے جاتا ہے، فَوَقَّفَ وہ رک جاتا ہے پھر۔ تو فَإِنْ أَدْرَكَهُ مَيِّتًا، تو جب وہ رکتا ہے اس وقت وہ دیکھتا ہے کہ مر گیا، ٹھیک ہے، پھر تو کیا ہو جائے گا، حلال ہو جائے گا۔ وَكَذَا إِذَا أَدْرَكَهُ، اسی طریقے سے وہ حلال ہو جائے گا کہ إِذَا أَدْرَكَهُ حَيًّا، کہ جب اسے وہ زندہ پا لیتا ہے، وَلَكِنَّهُ لَمْ يَسْعِ الزَّمَانُ لِذِبْحِهِ، کہ وہ جب رکا تو زندہ تھا لیکن ٹائم ہی نہیں ہے کیا ہے اسے ذبح کرنے کا، تو پھر بھی کیا ہو جائے گا، حلال ہو جائے گا۔ اما اذا کان یسع لذبحہ، لیکن اگر وقت اور زمانہ اتنا ہو کہ اس کو ذبح کیا جا سکتا ہے، فتارکو، اور اس نے اسے ترک کر دیا ذبح کرنے کو، حتی مات، یہاں تک کہ مر گیا، تو پھر وہ کیا حلال نہیں ہوگا۔ کتنا ٹائم جو ہے وہ چاہیے ذبح کرنے کے لیے؟ کہتے ہیں ادنا زمان یدرک فیہ ذبح الصید، وہ تھوڑے سے تھوڑا زمانہ کہ جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس جانور کو ذبح کرنا ممکن ہے، وہ کیا ہے کہ ان یجدہ، کہ وہ جانور کو اس حالت میں پائے، کس حالت میں، کہ تطرف عینہ، ان یجدہ تطرف عینہ، یا جو ہے وہ تطرف عینہ، یوں بھی کہہ سکتے ہیں، تطرف عینہ یوں پہلے، کہ وہ اسے اس حالت میں پائے کہ وہ اپنی آنکھ کو کیا ہے حرکت دے رہا ہو، ٹھیک ہے، ایک آنکھ کو فقین ساری اس کی جان نکل چکی ہے، آنکھیں کیا ہے اس میں کیا حرکت باقی ہے، او ترکض رجلہ، یا وہ اپنی ٹانگ کو ہلا رہا ہو، او یتحرک ذنبہ، یا اس کی جو دم ہے اپنی دم کو کیا ہلا رہا ہو، او یدہ، یا اس کے جو ہاتھ ہوتے ہیں یعنی اگلی جو ہاتھ ہوتے ہیں اس کو کیا حرکت دے رہا ہو۔ تو یہ اگر اس کے اندر آنکھ کی حرکت، ٹانگ کی حرکت، دم کی حرکت اور کیا ہاتھ کی حرکت، کوئی بھی ایک حرکت اگر ہو رہی ہو تو کیا کہا جائے گا کہ اس کو ٹائم مل گیا کیا اسے ذبح کرنے کا۔ فَإِنَّهُ إِذَا أَدْرَكَهُ كَذَلِكَ، جب وہ اسی حالت میں جانور کو پا لے، وَالزَّمَانُ مُتَّسِعٌ لِذِبْحِهِ، اور اتنا ٹائم بھی ہو کہ وہ اسے ذبح کر سکتا ہو، تو لم يحل، تو اب وہ حلال نہیں ہوگا، الا بذبحہ، مگر جب اسے کیا کیا جائے گا، ذبح کیا جائے گا۔ اذا ادرک مرسل الکلب الصید حیا والوقت متسع لذبحہ، مرسل کلب جس نے کتے کو بھیجا تھا، اس نے جو ہے وہ شکار کو زندہ حالت میں درک کر لیا اور وقت بھی کیا وسیع تھا، اسے ذبح کرنے کا ٹائم بھی مل گیا، ولیکنہ اشتغل عنہ بمقدمات، لیکن وہ ذبح کو چھوڑ کے مشغول ہو گیا، جو ذبح کے مقدمات ہیں اس میں مشغول ہو گیا۔ وہ کیا مقدمات ہیں؟ کہ من سل السکین، کہ وہ کیا ہے چھری کو تیز کرنے لگ گیا، ورفع الحائل، اور جو اس کی گردن پہ یا جسم پہ جو بال تھے ان کو ہٹانے لگ گیا، من شعر ونافی، اس کے جسم پہ مٹی یا بال ہے اس کو وہ صاف کرنے لگ گیا، علی النہج المتعارف، جیسا کہ عام طور پر کیا جاتا ہے جانور کو ذبح کرنے کے لیے گردن وغیرہ سے بال وغیرہ ہٹائے جاتے ہیں۔ فمات قبل ذبحہ، اب ہوا کیا کہ ابھی ذبح کیا نہیں ہے تو وہ کیا مر گیا۔ تو اب اگر اس کے پاس چھری تیز ہوتی اور اس کی گردن وغیرہ تیار ہوتی، اسی طریقے سے پڑا ہوا ہوتا قبلہ رخ یا ایسے ہی پڑا ہوا ہوتا تو وہ فوراً ذبح کر لیتا، لیکن چونکہ اب اس نے چھری کو تیز کیا وہاں پہ پتھر پہ تھوڑا سا، اور اس کو کیا تھوڑا سیٹنگ وغیرہ کی جانور کی، تو وہ مر گیا۔ تو کہتے ہیں کہ حل، اسے کیا کہا جائے گا کہ حلال ہے، یعنی اسے ٹائم ہی کیا ہے نہیں ملا ذبح کرنے کا۔ تو ٹائم سے یہ مراد نہیں ہے کہ بس جیب سے چھری نکالے اور فوراً ہی ذبح کر دے، ٹائم سے یہ مراد ہے کہ جو عام طور پہ متعارف کیا ٹائم لگتا ہے، کہ چھری نکالی جاتی ہے، اسے تھوڑا سا تیز کیا جاتا ہے، چھری پہ چھری مار کے اور جانور کو لٹایا جاتا ہے، یہ والا کیا ٹائم مراد ہے۔ وَأَمَّا إِذَا اسْتَنَتَ تَرْكُ الذِّبْحَ، لیکن اگر اس کا ذبح کو ترک کر دینا اس کی وجہ کیا بنے، إِلَى فَقْدِ الْآلَةِ، ذبح کو ترک کرنا نسبت رکھتا ہو، استناد رکھتا ہو کہ آلہ اس کے پاس نہیں تھا، چھری نہیں تھی، كما إذا لم يكن عنده سكين مثلا، کہ مثال طور پر اس کے بعد چھری نہیں تھی، حتی ذاق الوقت، حتیٰ کہ وقت تھوڑا ہو گیا، اور مات سعید قبل ذبح، اور ذبح سے پہلے ہی کیا ہے وہ مر گیا، چھری تھی نہیں، اس نے کیا جی چھری ڈھونڈ کے لائیں، تو ایسے موقعوں پہ چھری بھی نہیں ملتی، ٹھیک ہے، جب جانور مال رہا اس نے کیا چھری ڈھونڈ لیں جی، اب سارے تلاش کر رہے ہیں، وہ لوہے کی چھری کیا مل ہی نہیں رہی، باقی بھی نہیں مل رہی، ٹھیک ہے، تو لم یحل علی العفوۃ لزوما، تو احتیاط لازم کے طور پہ اب یہ یہاں پہ کیا حلال نہیں ہوگا۔ نام اذا ترکہ حینئذ علی حالہ، لیکن اگر وہ اسی حالت پہ اس جانور کو چھوڑ دیتا ہے، الی ان قتلہ الکلب، اور کتے کو بھی اس کے اوپر چھوڑ دیتا ہے کہ کتا اسے کیا کر دے، قتل کر دے، وَأَضْحَكَ رُوحَهُ بِعَقْرِهِ، وَأَضْحَكَ رُوحُ بِعَقْرِهِ، اور اس کی روح پرواز کرے بِعَقْرِهِ، کتے کے کاٹنے کی وجہ سے، تو حل اکلہ، تو پھر اس کا کھانا کیا ہو جائے گا، حلال ہو جائے گا۔ تو لہٰذا اگر چھری نہیں ہے تو کتے کو دوبارہ آرڈر کرے کہ تم جو ہے وہ اپنا کام کیا رکھو، جاری رکھو، ٹھیک ہے۔
تو پھر وہ شکار کو مکمل کر لے گا تو اس سے وہ کیا حلال ہو جائے گا۔ اچھا، اب ایک اور بحث ہوتی ہے کہ کتے کو تو اس نے بھیجنے کے بعد کیا اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ بھی دوڑ کے اس کے ساتھ ساتھ جائے شکار تک پہنچے، یا یہ جو ہے وہ اپنی کرسی پہ الگ کر کے بیٹھ جائے چپ کر کے اور دوبارہ کیا جلدی سے جائے نہیں شکار کو دیکھنے کے لیے؟ تو صحیح ثانی کیا فرماتے ہیں کہ لا تجب المبادرۃ الی الصید، شکار کی طرف خود انسان کا جلدی سے جانا یہ کیا واجب نہیں ہوتا۔ من حین ارسال الکلب، کہ جب اس نے کتے کو بھیج دیا تو اس کے بعد جلدی سے جانا شکار کی طرف، یا ولا من حین اصابتہ لہ، یا جب جو کتا ہے وہ اصابت لہو، اصابت الکلب للصید، کہ کتے نے شکار کو پکڑ لیا، تو جیسے اسے نظر آ جائے کہ کتے نے شکار کو پکڑ لیا تو اب یہ جو ہے وہ جلدی سے جائے، کہتے ہیں یہ واجب نہیں ہے جانا، ٹھیک ہے۔ اذا بقی علی امتناعہ، یعنی کتے نے اسے پکڑ لیا اور شکار کیا ہے ابھی تک امتناع لڑائی ہو رہی ہے، ابھی تک وہ ابھی تک جو ہے وہ لڑائی دکم پیل ہو رہی ہے تو شکار جاری ہے، تو اس کے لیے جلدی کرنا کیا ضروری نہیں ہے، یہ کیا بیٹھ سکتا ہے، جانا کیا ضروری نہیں ہے۔ اچھا، یہ تو بحث ہوگی کہ بھئی اس نے کتے کو بھیجا تو پھر بھی جانا ضروری نہیں ہے، کتے نے شکار کو پکڑ لیا اور شکار بھی اس حالت میں ہے کہ ابھی ہاتھا پائی کیا ان کی جاری ہے، امتناع یعنی وہ روک رہا ہے اپنے آپ کو جانور، پھر بھی کیا اس کا جانا ضروری نہیں ہے۔ وفی وجوب المبادرۃ الیہ حینما اوقفہ وسیرہ غیر ممتنع خلاف، کیا اس شکار کی طرف جلدی کرنا واجب ہے کب؟ حینما، اس وقت کہ اوقفہ، کہ جب کتا اسے روک دے، اسے بالکل کھڑا کر دے، وسیرہ، اور اسے بنا دے غیر ممتنع، غیر ممتنع بنا دے، کہ اب وہ کیا مقابلہ کرنے کی سکت اس کے اندر کیا ختم ہو جائے، بالکل جو ہے وہ زمین بوس ہو جائے، ٹھیک ہے، وہ مقابلہ کرنا ہی چھوڑ دے اور غیر ممتنع بن جائے اور وہ رک بھی جائے، بھاگ بھی نہیں رہا، رک بھی گیا ہے اور مقابلہ بھی نہیں کر رہا، اس حالت میں آ گیا ہے، تو کیا یہ اب بھی بیٹھا رہے چپ کر کے اور آگے نہ جائے؟ ٹھیک ہے، تو یہاں پہ کہتے ہیں کہ آیا آگے جانا واجب ہے شکار تک؟ اب تو یہ اٹھیں قبلہ صاحب اور جائیں شکار کی طرف، کہتے ہیں اس کے وجوب میں کیا اختلاف ہے۔ والصحیح، اور صحیح نظریہ کیا ہے کہ وجوب المبادرۃ العرفیہ اذا احس بایقافہ وعدم امتناعہ، صحیح نظریہ کیا ہے کہ اس کے لیے عرفی طور پہ جلدی کرنا واجب ہوتا ہے، کہ جلدی دوڑ کے جانا یا چل کے جانا واجب ہوتا ہے، کب؟ اذا احس، جب اس سے محسوس ہو کہ بایقافہ، کہ کتے نے شکار کو روک دیا ہے، وعدم امتناعہ، اور شکار بھی آگے سے کیا ہے مقابلہ نہیں کر رہا، تو جیسے اسے یہ پتہ چلے تو اب اس کے اوپر واجب ہے کہ یہ کیا ہے شکار کی طرف فوراً کیا جائے۔ فَلَوْ لَمْ يُبَادِرْ إِلَيْهِ حِينَ ذَاكَ، لیکن اگر وہ اس ٹائم پہ بھی اس کی طرف نہ جائے شکار کی طرف، وہ بیٹھا رہے کہ ٹھیک ہے شکار پکڑ لیا، صحیح ہے اب میں تھوڑی دیر سے کیا جاؤں گا، پھر کیا ہے وہ اس کی طرف جاتا ہے، ثم وجدہ میتا او وجدہ حیا، پھر وہ اسے کیا ہے میت پاتا ہے یا جو ہے وہ اسے زندہ پاتا ہے لیکن ٹائم ہی ختم ہو چکا ہے، لیکن لا یتسع الزمان لذبحہ، لیکن اس کو ذبح کرنے کا ٹائم بھی کیا ہے وسیع نہیں ہے، اس کی وجہ کیا بنی کہ بسبب توانیہ فی الوصول الیہ، کہ اس نے جو ہے وہ سستی کی ہے شکار تک کیا ہے پہنچنے کے لیے، تو لم یحل، تو اب یہ کیا ہے حلال نہیں ہوگا، تو لہذا قانون کیا بنا کہ جب شکار اس کے قابو میں آ جائے تو اس ٹائم پہ جانا کیا ہے ضروری ہوتا ہے، اور سستی کیا انسان کو نہیں کرنی ہوتی، اگر اس ٹائم پہ انسان جائے اور وہ مر چکا ہو تو پھر وہ کیا ہوگا حلال ہوگا۔ اچھا، یہ جو ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ کیوں نہیں جا رہا، ابھی شکار کو پکڑ بھی لیا، اس نے گرا بھی لیا اور وہ قابو آ گیا، تو یہ کہتا ہے بھی مجھے پتہ ہے کہ بھئی میں چلا بھی جاؤں نا، دوڑ کے بھی چلا جاؤں، پھر یہ مرا ہوا ہوگا، مجھے ذبح کرنے کا ٹائم ہی نہیں ملے گا، ٹھیک ہے، اس طرح کے حالات ہیں، یعنی اس سستی کے پیچھے جو وجہ بن رہی ہے وہ یہ بن رہی ہے کہ اسے پتہ ہے کہ جی میں اگر چلا جاؤں تو وہ پہلے سے کیا اس کا کام تمام ہو چکا ہوگا، مجھے ٹائم ہی کیا ذبح کرنے کا نہیں ملے گا، تو کیا اب بھی جو ہے وہ جلدی کرنا واجب ہے اور جانا ضروری ہے؟ کہتے ہیں کہ ہاں، یہ اس صورت میں ہے کہ اذا احتمل، کہ جب اس کے پاس یہ ایک معقول احتمال ہو کہ ان فی المسارعۃ الیہ، کہ اگر یہ شکار کی طرف جلدی کرے گا تو اس میں سے کیا ملے گا، ادراک ذبحہ، کہ ان فی المسارعۃ الیہ ادراک ذبحہ، ٹھیک ہے، کہ اس کے ذبح کو وہ درک کر لے گا، کس صورت میں کہ اگر وہ اس کی طرف کیا کرتا ہے جلدی کرتا ہے، پھر بھی وہ سستی کرتا ہے کہ میں ذبح کر سکتا ہوں جا کے لیکن وہ بیٹھا رہتا ہے، تو اس صورت میں وہ کیا حلال نہیں ہوگا۔ اما اذا علم بعدم ذلک، لیکن اگر اسے اس بات کا یقین ہو
کہ بعدم ذالکہ کہ یہ وہ درک نہیں کر سکے گا. عدم ذالکہ یعنی عدم ادراک ذبح، کہ وہ اگر چلا بھی جائے تو درک نہیں کر سکے گا اسے ذبح کرنا، اس کے جانے تک وہ کیا ہے مر چکا ہوگا. اسے یقین ہے، تجربہ ہے اس کے یقین ہے. ولو من جہت بعد المسافہ، اگرچہ جو ہے وہ اس وجہ سے یقین ہے کہ مسافت کیا دور ہے، کتا بہت دور نکل گیا اور اس کے پاس موٹر سائیکل وغیرہ تو ہے نہیں، اس نے کیا ہے چل کے جانا ہے، دوڑ کے جانا ہے. یعنی علی نحو لا یدرکہ، یعنی اسے اس بات کا یقین ہے کہ اتنی مسافت دور ہو چکی ہے کہ لا یدرکہ الا بعد موتہ، کہ وہ اسے درک نہیں کر پائے گا مگر وہ مر چکا ہوگا. کیسے مرا ہوگا؟ بجرح الکلب لہو، یعنی کتے کے زخم کی وجہ سے مرے گا. کتے نے زخمی اسے کر دیا ہے، خون اس کا بہہ رہا ہے، تو اس کے پہنچنے سے کیا ہے وہ مر چکا ہوگا. تو فلا اشکال فی عدم وجوب المسارعۃ الیہ، تو پھر تو کوئی اشکال نہیں ہے کہ اس کی طرف جلدی سے جانا کیا ہے واجب نہیں ہے. یعنی جلدی سے جانا واجب کی کیا صورتحال بنتی ہے کہ جب اس کو احتمال ہو کہ اگر میں جاؤں گا تو کیا ذبح کا ٹائم مل جائے گا. اگر اسے یقین ہے، تجربہ اس کا یہ کہتا ہے کہ میرے جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، تو وہ بے شک کیا بیٹھا رہے اور موبائل وغیرہ پہ مصروف رہے کالوں پہ، اور بعد میں کیا آرام سے وہ شکار اٹھا کے لے جائے، میں کوئی ایشو نہیں. نام لو توقف احراز کون موتہ بسبب جرح الکلب لا بسبب آخر علی التسارع علیہ لا بسبب آخر. لو توقف احراز ہو، لیکن اگر موقوف ہو کس بات کا ثابت ہونا کہ احراز و کون موت ہی، کہ وہ جو جانور مرا ہے بسبب جرح الکلب، وہ کتے کے کاٹنے کی وجہ سے مرا ہے، لا بسبب آخر، کسی اور سبب سے نہیں مرا. ٹھیک ہے، یعنی اب اگر وہ جائے گا فوراً تو پھر وہ جج کر سکتا ہے کہ کتے نے اسے کاٹا تھا گردن پہ تبھی وہ مرا ہے، نہ کہ اس کے اوپر کوئی پتھر گرا تھا یا وہ اونچی جگہ سے نیچے گرا اس وجہ سے وہ مرا ہے. یعنی کتے نے تھوڑا سا اسے کاٹا پاؤں کے اوپر اور اس نے جا کے دیکھا وہ پورا کیا مرا ہوا ہے، تو اسے کیا پتہ چلے بھی اس زخم سے تو جانور مرتا ہی نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ اس کا سانس بند ہوا ہے یا زیادہ دوڑنے کی وجہ سے کیا ہے اس کو مشکل پیش آئی، تبھی وہ اس کا ہارٹ فیل ہو گیا، مر گیا. ٹھیک ہے، تو یہ اسے کیسے پتہ چلے گا؟ اس کا تجربہ نہیں ہے اتنا. ٹھیک ہے، یعنی اس بات کو ثابت کرنا اور اس بات کا یقینی ہونا کہ اس جانور کی موت جو ہے وہ کتے کے کاٹنے کی وجہ سے ہوئی ہے، کسی اور سبب سے نہیں ہوئی، یہ موقوف ہے کس کے اوپر؟ اللہ التسارع الیہ، کہ وہ جلدی سے جائے اس کی طرف، وتعرف حال ہی، اور اس کی حالت کو کیا جانے. تو لازمہ تو پھر جو ہے جلدی جانا ضروری ہوگا، لیکن یہ جلدی جانا ضروری ہو رہا ہے اس کے حلال ہونے کے لیے نہیں ہے، بلکہ لاجل ذالک، وہ اس وجہ سے ہے کہ یہ ثابت ہو سکے کہ اس کا مرنا جو ہے وہ کتے کے کاٹنے کی وجہ سے ہے، نہ کہ جو ہے وہ کسی اور وجہ سے ہے. تو اگر ایک ایسا اس کے پاس نظام موجود ہے کہ وہ جلدی نہ بھی جائے، شکار مرا ہوا آ جائے، تو بعد میں کیا ہے اس کو وہ دیکھ کے اندازہ لگا سکتا ہے کہ یہ بھی کتے کے کاٹنے کی وجہ سے مرا ہے یا کسی اور وجہ سے مرا ہے. کیمرہ فرض کرنے لگایا ہوا ہے، یا پوسٹ مارٹم کا نظام موجود ہے. ٹھیک ہے، وہ پوسٹ مارٹم کیا اس کا کروا لے. ٹھیک ہے، تو اسے پتہ چل جائے گا کہ یہ کتے کے زخم کی وجہ سے مرا ہے یا کسی اور وجہ سے مرا ہے، تو پھر کیا اس کی طرف جانا ضروری نہیں ہوگا. تو لہٰذا یہاں پہ جو کہتے ہیں نا اس کی طرف جانا واجب ہے، وہ لاجل ذالک، یعنی یہ مقدمہ کے طور پہ کیا واجب ہے تاکہ اسے پتہ چل سکے کہ اس کی موت جو ہے وہ کاٹنے کی وجہ سے ہوئی ہے یا کسی اور وجہ سے ہوئی ہے. صلی اللہ علی محمد و آلہ اجمعین.